السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے یہ امتحان۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل سیال سٹوریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ طالب علمی کا زمانہ بھی کیا عجیب زمانہ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ بچپن کے دن یاد کرتے تھے مگر اب طالب علمی کے دن یاد کیے جاتے ہیں۔ بچپن میں ایک گانا سنا کرتے تھے جس کا پہلا مصرع یہ ہوتا تھا، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے ہی تھے، مگر ہم کہتے ہیں ہمارے طالب علمی کے دن کتنے اچھے ہی تھے۔ اگر ہمیں بچپن نہ بھی ملتا تو ہمیں اس کا کوئی غم نہ ہوتا۔ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں طالب علمی کے دن ملے۔ اگر یہ دن ہمیں میسر نہ آتے تو شاید ہم غم سے مر جاتے اور کسی کو نظر بھی نہ آتے۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم جس لفظ سے گھبراتے تھے وہ لفظ تھا امتحان۔ امتحان آتے ہی ہم نڈھال سے ہو جاتے، ہمارا وزن کم ہو جاتا اور ہم کلاس میں رونی سنت بنا کر بیٹھ جاتے۔ جب سر کلاس روم میں آ کر بتاتے کہ امتحان آ رہے ہیں تو ہم ڈر کے مارے کونے میں ہی دبک کر بیٹھ جاتے۔ گھر میں امی کو تنگ کرتے تو امی فوراً کہتی، وہ دیکھو امتحان آ رہا ہے۔ امتحان کا نام سنتے ہی ہماری جان نکل جاتی اور امی کو تنگ کرنا بند کر دیتے۔ امتحان وہ جن ہے جس کا سامنا تمام طالب علموں کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ گلے لگانا پڑتا ہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو شاید ہمارا مستقبل خراب ہو جائے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں اور ان پڑھ جاہل کہلائیں۔ اس لیے ہمیں بھی مجبوراً امتحان کو گلے لگانا پڑتا۔ بعض دفعہ تو اسے گود میں بٹھا کر خوب پیار بھی کرنا پڑتا۔ ہاں، جب امتحان گزر جاتا تو اسے خوب جی بھر کر صلواتیں سناتے۔ کئی دنوں سے جو اسے گلے لگا رکھا ہوتا اسے خوب زمین پر پٹک کر مارتے اور جان چھوٹ جانے پر خوشی کا اظہار کرتے، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوتی تھی، اگلے سال وہ پھر آ دھمکتا تھا۔ امتحانوں سے جہاں ہمیں چڑ تھی وہاں ہمیں مزہ بھی خوب آتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک خان صاحب آ گئے، خوب جوشیلے اور پڑھائی میں لائق فائق۔ سبق منٹوں سیکنڈوں میں ہی یاد ہو جاتا تھا مگر سنا نہیں پاتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم امتحان سے نہیں گھبراتے، جب امتحان دیں گے تو دیکھ لینا ہماری پوری دنیا میں پہلی پوزیشن آئے گی۔ کلاس میں سینہ تان کر یوں چلتے جیسے امریکہ کے صدر ہوں یا امریکہ انہوں نے ہی ایجاد کیا ہو۔ بیچارہ کولمبس اگر زندہ ہوتا تو خان صاحب کو خوب چانٹے مارتا۔ امتحان کے دن نزدیک آئے اور ہم ڈر کے مارے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے، مگر خان صاحب سینہ تانے کبھی ادھر کبھی ادھر دم تناتے پھرتے، گویا انہیں امتحان کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ امتحان شروع ہوئے تو کمرہ امتحان میں خان صاحب کو درمیان میں جگہ ملی، ساتھ ہی کسی اور سکول کی طالبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے اس کی نقل لگانا شروع کر دی۔ ممتحن نے 2-4 بار ٹوکا مگر خان صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے اور برابر نقل کرتے رہے۔ آخر ممتحن نے تنگ آ کر ان کو دوسری جگہ پر بٹھا دیا۔ اب خان صاحب کی شکل رونے والی ہو گئی اور اس امتحان نے خان صاحب کو بھی رلانے پر مجبور کر دیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھرنے لگیں اور وہ اپنا پیپر نگران صاحب کو دے کر خوشی خوشی باہر نکل آئے۔ ہم حیرت سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور سوچنے لگے کہ خان صاحب نے اتنے جلدی پیپر کیسے حل کر لیا ہے۔ پیپر سے فارغ ہونے کے بعد ہم باہر آئے اور خان صاحب کو گھیر لیا، پھر پوچھا، خان صاحب کیا بنی؟ خان صاحب کا جواب واقعی ہی ہمارے لیے مسکراہٹ کا سبب بن گیا۔ ان کا جواب تھا، ہم نے بھی لکھ دیا۔ پیپر کا بقیہ حصہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی باجی کے پیپر میں ملاحظہ کریں۔ خان صاحب بتا رہے تھے اور ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ خان صاحب کو جو ہم لائق فائق سمجھتے تھے
وہ ساری حقیقت اب ہم پر آشکارا ہو رہی تھی۔